اچھا، بزنس کا کانسیپٹ میرا جو تھا نا وہ میری ماما نے ہی اسٹارٹ کروایا تھا کہ سب سے پہلے زندگی میں اپنی بیٹی کو اویئرنیس دکھائیں، مارکیٹنگ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ ہر کام جو ہے وہ آن لائن ہے. کیونکہ معاشرہ اتنا گندا ہے کہ اگر صرف لڑکی باہر کھڑی نظر آ جائے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری ہے. لیکن آج کل کے دور میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اندر اتنی قابلیت بھر دی کہ ہمیں ڈیجیٹل بنا دیا، ہماری سوچ ہی ڈیجیٹل بنا دی. کیونکہ مجھے خان صاحب سے جو ہے بہت پیار ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حق سچ کی جنگ لڑ رہے ہیں. 1 پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، 1 پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان کنول امانت. ناظرین، اگر بات کی جائے آج کے دور کی تو ہم جانتے ہیں کہ آج کل ہر ایک چیز جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہے، لیکن آج کل کے ڈیجیٹل دور میں خود کو مارکیٹنگ لیول پہ صحیح رکھنا اور مارکیٹنگ کرنا ایک ٹف ٹاسک ہے. لیکن آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں ایسی لڑکی سے، ایک ایسی پرسنالٹی سے جو ہے تو دکھنے میں چھوٹی، کہا جاتا ہے نا کہ چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ. 18 ایج میں انہوں نے جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اتنی اسٹرگل کی. مارکیٹنگ کی بات کی جائے تو اس میں بھی کافی اچھا نام کمایا. اگر پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ بھی بہت زبردست ہیں، اسٹڈیز بھی کنٹینیو کیے ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈھیر سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کمپنی، ایک پروجیکٹ کی سی ای او اینڈ فاؤنڈر بھی ہیں. تو ان سے جانتے ہیں کہ اتنی ساری چیزوں کو پیرالل لے کے کیسے چلتی ہیں اور ڈیجیٹل ہونا کتنا مشکل ہے اور آج کے دور میں اتنی اپ ٹو ڈیٹ کیسے رہتی ہیں. تو میرے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ میں ٹھیک الحمدللہ. اچھا فرحین، آپ کا نام مجھے اب بہت اچھے سے یاد ہو گیا. جس طرح آپ کا نام پیارا اس طرح آپ کے کام بھی پیارے ہیں، لیکن ان کاموں کو، اتنے سارے پیارے پیارے کاموں کو ایک ساتھ لے کے چلنا کتنا مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے بس. لیکن ٹائم ٹو ٹائم ہر چیز کو مینیج کریں اور جب آپ کا یہ جگہ مائنڈ سیٹ ہو جائے کہ ہم نے یہ کام کرنا تو پھر کرتے ہیں. زبردست ہوگا. اچھا، یہ ڈیجیٹل کی طرف آنا اور انٹرپرینیورشپ کرنا، کیونکہ آج پوری دنیا میں انٹرپرینیور کی بہت مانگ ہے، تو آپ کہاں سے آپ کو یہ کانسیپٹ ملا بزنس کا؟ اچھا، بزنس کا کانسیپٹ میرا جو تھا نا وہ میری ماما نے ہی اسٹارٹ کروایا تھا. کیونکہ میرا کانسیپٹ تھا زیادہ تر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ میں بس ایک، جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ میں خان صاحب کی پوسٹیں کرنے لگتی یا پھر یعنی کہ بس میں سوشل میڈیا کو دیکھتی تھی، میں کروں کیا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کچھ. پھر میری ماما نے کہا کہ آپ ایک بزنس اسٹارٹ کرو. پھر میں نے کہ آفرین پرنٹرس کا ایک پیج بنایا پراپر، اس کی ہر چیز یعنی کہ گرافکس سے لے کے ہر چیز وہاں پہ میں نے کی اس کے اندر، اور اس طرح کے آڈینس دیکھے کہ کہاں پہ اس طرح کے آڈینس ہے جہاں یہ چیزوں کو دیکھیں گے اور ہم تک آئیں گے، اور بس اسی طرح سے کام چلتا رہا. اس طرح سے آپ کو مطلب ایک تھوڑا کریز تھا کہ اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈیجیٹلائز کر دیتے ہیں. انٹرپرینیورشپ آپ نے کب سے اسٹارٹ؟ سال سے 2 سال تک. سال سے 2 سال میں پھر اپنا پروجیکٹ بھی بنایا؟ بالکل ایسا ہی ہے. بہت ساری ایسی لڑکیوں کو دیکھا ہے اسٹارٹ کیا اپنے پروجیکٹ سے ہی اسٹارٹ کیا تھا، اسی سے سیکھا اور اسی سے ابھی تک کام کر رہے ہیں. زبردست، یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو اپنا پروجیکٹ اسٹارٹ کرنا اور اسی پہ کام کرنا، اسی میں کامیابی حاصل کرنا، میں نہیں مانتی کہ آپ اکیلی یہ کر سکتی ہیں. پیچھے کوئی نہ کوئی کامیاب عورت کا یا مرد کا ہاتھ ضرور. بالکل ایسے ہی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری ماما کا ہاتھ ہے، انہوں نے ہی مجھے، اور وہی کام کر رہی ہیں، بس انہوں نے مجھے ذرا ڈیجیٹل پہ رکھا ہے اور وہ خود میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں. اسی طرح وہ پہلے کری تھی؟ ہاں بالکل، وہ 30 سال سے کر رہی ہیں. 30 سال سے کر؟ ہاں جی، سوشل ورک. بالکل. ساتھ بھی راہ بھی لگ گئی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. زبردست ہوگا. پھر آپ نے اس کو تھوڑا ڈیجیٹلائز کر دیا. ٹھیک ہے، مارکیٹنگ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مارکیٹنگ کی کی آف سکسیس کیا ہے؟ مارکیٹنگ آج کل کتنی ضروری ہے؟ مارکیٹنگ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ ہر کام جو ہے وہ آن لائن ہے. اب آپ ایک چھوٹی سی شاپ بھی اوپن کرتے ہیں نا، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک بزنس پیج بنا لیں، وہ آپ کو آڈینس دیکھتی ہیں، اس میں وہ والی آڈینس آتے ہیں جو اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں، پھر وہی آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہیں اور پھر اسی طرح سے آپ کا کام چلتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اب تو بوسٹ کریں، آپ ایڈس لگائیں تو پوری آڈینس کے آپ پورے سٹیز کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں. بالکل ایسے، مطلب آپ ایک گلی کے چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے آپ کارنر میں بیٹھے ہوئے پوری دنیا میں اپنے بزنس کو جو ہے وہ پھیلا سکتے ہیں. زبردست ہو گیا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ جو ڈیجیٹلائز ہم بار بار ورڈ یوز کر رہے ہیں، سو وٹ ڈو یو مین بائی ڈیجیٹلائز یا ڈیجیٹل ایرا اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ؟ کیا اس کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ ہے کہ کب جو ہے وہ کسی چیز کو ہم ڈیجیٹل کرنا چاہیے اور کب وہ ہو جاتی ہے؟ وہ سب سے پہلے تو اپنا مائنڈ سیٹ کرنا چاہیے کہ آپ نے کون سا کام کرنا ہے، اور پھر آپ کو یہ ہے کہ آپ ڈیجیٹل کے لیے کام یہی ہے کہ آپ کو ایک اچھا سا پیج بنائیں آپ پراپر، ٹھیک ہے، اس کو لے کر چلیں، اس کا ایک نام بنائیں، اس طرح کی آڈینس اس کے اندر لے کے آئیں تاکہ آپ کے ساتھ وہ آڈینس جڑے جس کا یعنی کہ آپ کو تھا کہ یہ والی آڈینس ہمیں ملی تو ہمارا کام اچھا جائے گا. اچھا، اب ڈیجیٹل ہونے کا جو آغاز ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ کہاں سے ہوتا ہے؟ ڈیجیٹل ہونے کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ جب آپ کا انٹرسٹ پیدا ہو وہاں پہ.
اور آپ کا انٹرسٹ اگر ڈیجیٹل کے اندر تو پھر آپ ڈیجیٹل کام ہی کرتے ہیں. مطلب اس طریقے سے ہم سوچنا بالکل سوچنا شروع کرتے ہیں, پھر ہم آہستہ آہستہ اس چیز میں اسٹیپ ان کر ہی جاتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ تو مارکیٹنگ والی بات ہو گئی, لیکن جو اگر ہم دوسری چیز کی بات کریں تو اس کے بالکل جو ہے وہ برعکس ہے, وہ دیٹ از پی ٹی آئی کی ایکٹیوسٹ. ہاؤ؟ وہ اس لیے کیونکہ مجھے خان صاحب سے جو ہے بہت پیار ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ حق سچ کی جنگ لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ عوام کے لیے لڑیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ان کے پاس سب کچھ ہے, لیکن وہ اپنی عوام کے لیے اس لیے لڑ رہے ہیں کہ میں ان کے لیے کچھ کر جاؤں. وہ اور کوئی جاہل عوام جو ہے وہ ان کو نہیں سمجھ رہی, ٹھیک ہے. یہ سب کا پارٹ بالکل ایسا ہی ہے. کوئی کام چھٹے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں چھوڑا. اچھا, اسٹڈیز کو بھی ساتھ ساتھ ایسے ہی ہے بالکل. اور خان صاحب کو تو سمجھ لیں کہ میں آئی تھنک میرا بھی پالیٹکس کے اندر انٹرسٹ نہیں تھا. جب بھی انٹرسٹ پیدا ہوا نا خان صاحب کو دیکھ کے ہی پیدا ہوا. پھر آئی تھنک ان کے 2 سے 3 سال ہوئے جس میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں. خان کی ایسا کام ہے جو میں بھول رہی ہوں, جو میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا, بتا دو تھوڑا. اس کے علاوہ کیا کرتی ہیں؟ میں سب کچھ ہی کرتی ہوں. سب کچھ ہی کرتی ہیں. اور کیا کیا کھانے میں بنانا؟ کھانے میں کیا بنانا؟ نہیں, دیکھا نہیں واقعی کھانے میں مجھے سب کچھ بنانا آتا ہے. یعنی کہ جو میں پسند کرتی ہوں وہ میں سب کچھ بنانا آتا ہے, لیکن جو آپ کہیں گی وہ نہیں میں بنا سکتی. ہاں بالکل, جو آپ کی نہیں بناؤں گی, جو مجھے پسند ہوگا وہ میں بنا سکتی ہوں. دیکھا, میں نے یہاں سے پکڑ لیا, زبردست ہو گیا. اچھا, تو ان سارے سینیریو میں ماشاء اللہ سے آج آپ ہنس رہی ہیں, کھیل رہی ہیں, مسکرا رہی ہیں, اتنی ساری ماشاء اللہ سے آپ کی اچیومنٹس ہیں, تو ان سب کے پیچھے آپ اگر کریڈٹ دینا پڑے یا جو آپ کی آئیڈیل ہو وہ کون ہے؟ ماما. ہر جگہ پہ ماما. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ میں نے انہی سے سیکھا ہے, انہی کو دیکھا ہے اور انہی کو دیکھ کر چلی ہوں آگے. جی, تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحین کی ماما, دی موسٹ ٹیلنٹڈ گرل جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی. ان کی والدہ موجود ہے, ان سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو اتنی ساری اچیومنٹس انہوں نے دلوا دی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ. آپ کو لگ نہیں رہی؟ میں آپ ماشاء اللہ سے اتنی خوبصورت, حسین, فٹ لگ رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا خوبصورت سا نام کیا ہے؟ میرا خوبصورت سا نام ہے سائمہ. سائمہ میم, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ماشاء اللہ سے جو بیٹی ہے اتنی ٹیلنٹڈ ہے. پہلی بات ہے وہ آپ کی بیٹی نہیں لگتی. دوسری بات یہ کہ اتنی ٹیلنٹڈ کیسے ہے, کیسے آپ نے اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے؟ جی, میں نے اس کو ڈیجیٹلائز میں نے نہیں کیا ہے, خدا کی ذات نے کیا ہے. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر خود کا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے جو کوئی کسی کو نہیں دے سکتا. ہر بندے کا اپنا ایک ٹیلنٹ ہے اور اس کو صرف اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے, ٹیلنٹ نکل کے خود باہر آ جاتا ہے. بالکل ایسا. تو یہی بات ہے کہ میں نے اس کو صرف دکھایا ہے کہ یہ کام کو اس طرح سے کرنا ہے. اور یہ جس دور میں ہم لوگ کام کرتے تھے اس ٹائم ڈیجیٹل بالکل کچھ بھی نہیں تھا. صرف ہمارا جو دماغ تھا, ہم اس کو یہ سوچتے تھے ماں کیا کہتی تھی, اچھا یہ کہتی تھی یہ کر لیتے ہیں, باپ کیا کہتا تھا یہ کہتا تھا یہ کر لیتے ہیں. لیکن آج کل کے دور میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اندر اتنی قابلیت بھر دی کہ ہمیں ڈیجیٹل بنا دیا, ہماری سوچ ہی ڈیجیٹل بنا دی. کہ ہم بات کریں اگر اپنے معاشرے کی ارد گرد کی بات کی جائے تو بہت ساری ایسے والدین ہیں جو اپنی بیٹیوں کو گھر سے باہر نہیں نکالتے, ان کو ساتھ پڑھتے میں کہتے ہیں چھپا کے رکھو. پھر آگے جب ان کی شادی ہو جاتی ہے انہیں بہت سارے مسائل جو ہے وہ فیس کرنا پڑتے ہیں. تو آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ اور آپ نے ایسے سوچ نہیں سوچی یا پھر کسی نے آپ کو کہا نہیں؟ کیونکہ اگر آپ بھی اچھا سوچ رہی ہو لیکن ہمارے ارد گرد لوگ کہتے ہیں نہیں اپنی بیٹی کو ایسے نہ رکھو, ویسے رکھو, کیا پہن رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, تو کس طرح کے تانے فیس کرنے پڑے؟ جی بالکل, مجھے تانے ہی فیس نہیں کرنے پڑے. میرے منہ پہ مجھے اس طرح کی باتیں سننے کو ملی کہ کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ پروردگار یہ اشرف المخلوقات ہیں یا ان کو کوئی اور نام دوں. مطلب میں نے تو اس طرح کی چیزوں کو فیس کیا, لیکن اس فیس کرنے کے مطابق یعنی کہ جب میں فیس کر رہی تھی چیزوں کو تو میں صرف ایک ہی چیز پہ بھروسہ کرتی تھی, اپنی رب کی ذات پہ, کہ اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ تو جیسا گمان کرے گا میں تجھے ویسا دوں گا. تو میں گمان کرتی گئی اور میرے گمان نے مجھے آج اس قابل بنا دیا کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میری وجہ سے, میری سوچ کی وجہ سے, کہ جو لوگ گھروں کے اندر گھٹ کے, جو عورتیں, جو بچیاں باہر نہیں نکل سکتی تھیں, اپنے معاملات نہیں بتا سکتی, اپنے لیے کام نہیں دیکھ سکتی, کیونکہ معاشرہ اتنا گندا ہے کہ اگر صرف لڑکی باہر کھڑی نظر آ جائے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری ہے, یہ کسی کی نہیں ہے, یہ بس یہ ہماری ملکیت بن گئی ہے, باہر کیسے آئی ہے. میں کہتی ہوں کہ سب سے پہلے زندگی میں اپنی بیٹی کو اویئرنیس دکھائیں. اویئرنیس بہت ضروری ہے, اور اویئرنیس صرف ایک چیز کی نہیں, اویئرنیس سب سے بڑی چیز یہ سکھائیں بیٹی کو کہ عزت کو سنبھالنا ہے, اور عزت کو سنبھالنے کے لیے خود تم اتنی بہادر ہو جو کہ سامنے والا تمہیں کچھ نہ کہہ سکے.
کیا موٹیویشن ہے, بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. اب مجھے پتا چل رہا ہے کہ جی اصل سکسیس سٹوری تو ماشاءاللہ سے ہی ہے. اگر یہ اتنی ٹیلنٹڈ ہے تو بیٹی تو ماشاءاللہ سے ٹیلنٹڈ ہونی تھی. آپ بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی, کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.